میں ان پڑھ نکمی سی اور تم کنگال اور غریب، شیدے ہمارا کیا بنے گا؟ تانیہ کی دہائی سنتے رمیز خان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب اگر تم نے مزید رونا پیٹنا مچایا تو تمہاری خیر نہیں، وہ سخت اشتعال انگیز لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں نوکروں والا عجز نہیں بلکہ خان صاحب والی کڑک تھی۔ تانیہ خوف زدہ ہو کر کانپنے لگی۔ اس نے سہم کر اپنے آنسوؤں کو روکا اور نامالود آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کو خود سے یوں کانپتے دیکھ کر رمیز کے دل میں کچھ ہوا۔ وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ اب اس بے وقوف لڑکی کو وہ کیا بتاتا کہ شیدے کے اس معمولی روپ میں وہ کون ہے اور کیوں اس حویلی میں نوکر بن کر آیا تھا۔ اس کا یہاں ایک بہت بڑا مقصد تھا، ایک انتقام تھا، مگر حویلی والوں کی چال نے اس معصوم لڑکی کو بیچ میں لا کھڑا کیا تھا۔ ہمارا نکاح ان لوگوں نے زبردستی کروایا ہے۔ رمیز نے اپنی آواز کو دوبارہ شیدے کے لہجے میں ڈھالا اور جان بوجھ کر اسے آزمانے کے لیے بولا، تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، کہاں ایک غریب نوکر کے ساتھ خوار ہوتی پھرو گی؟ میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اس حویلی میں۔ تانیہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت ایک ساتھ ابھر آئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور رمیز خان کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ موت نہ آ جائے مجھے جو آپ کو چھوڑ کے جاؤں، وہ شدت سے بولی۔ رمیز خان بالکل ساکت رہ گیا۔ تانیہ کا یہ لمس، اس کا یہ مان اور اس کا یہ دیوانہ وار محبت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ جو دنیا کا اکیلا ترین انسان تھا، آج ایک ان پڑھ لڑکی کے دل کا امیر ترین بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے تانیہ کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اب بھی آنسوؤں سے گیلا تھا، اور دل میں سوچا، اگر تمہیں میرا سچ پتہ چل گیا تانیہ، تو کیا تم تب بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرو گی یا اس غریب شیدے کے مر جانے پر رو گی؟ رات گہری ہو چکی تھی مگر تانیہ کے دل کا غبار اب بھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے کے ٹوٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی حویلی والوں کے طعنے یاد کر رہی تھی جو انہوں نے نکاح کے وقت اس پر کسے تھے۔ تانیہ حویلی کے روشن دالان میں کھڑی تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے مہنگے نکاح کے جوڑے پر پڑی اور وہ ماضی کے ایک تلخ خیال میں ڈوب گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس حویلی کے ہال میں وہ رو رہی تھی اور چودھری گرج رہا تھا، تیری اوقات اس نوکر شیدے سے زیادہ نہیں ہے تانیہ۔ چودھری صاحب، میں شیدے سے نکاح نہیں کروں گی، وہ گڑ گڑائی تھی، مگر بڑی بیگم نے اس کا بازو مروڑ کر کہا تھا، کہہ قبول ہے ورنہ سڑک پر پھینک دیں گے۔ تب شیدے نے پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑے ہو کر اسے دھیمے سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تانیہ نے لرزتے لبوں سے روتے ہوئے کہا تھا، قبول ہے۔ اس خیال سے باہر آتے ہی تانیہ نے مسکرا کر سامنے کھڑے رمیز کو دیکھا، جس کا ہاتھ اب ہمیشہ کے لیے اس کا سہاگ بن چکا تھا۔ شیدے، سچ بتاؤ، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا تھا جب چودھری صاحب نے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا؟ تانیہ نے گھٹنوں کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ رمیز جو زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تو حویلی کا ایک معمولی ملازم ہوں تانیہ۔ چودھری صاحب کا حکم ٹالنے کی میری کیا مجال تھی؟ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ تانیہ نے روتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا۔ بڑی بیگم کہہ رہی تھی کہ ایک ان پڑھ اور نحس لڑکی کے لیے حویلی کے سب سے گندے نوکر کا پلہ ہی بہترین ہے۔ انہوں نے مجھے سزا دی ہے شیدے، کیونکہ میں یتیم ہوں اور ان کے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہوں۔ رمیز کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ حویلی کا سب سے گندا نوکر، یہ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ چودھری اور اس کی بیوی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس شیدے کو وہ کچرا سمجھ رہے تھے وہ ان کی پوری بساط الٹنے کی طاقت رکھتا تھا۔ تم خود کو نکمی اور ان پڑھ مت کہو ثانیہ، رمیز نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ ان پڑھ ہونا کوئی گناہ نہیں، اور جہاں تک غریب ہونے کی بات ہے تو وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تمہیں نہیں پتہ شیدے، یہ حویلی والے جلاد ہیں۔ تانیہ نے خوف زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے چودھری صاحب کا کوئی کام ٹھیک سے نہ کیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ رمیز کے لبوں پر ایک مبہم پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تم میری فکر مت کرو، شیدہ اپنا جان بچانا اچھے سے جانتا ہے۔ ابھی تانیہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کے باہر سے حویلی کے ایک اور نوکر کی کرخت آواز گونجی۔ اوئے شیدے، کہاں مر گیا؟ چھوٹے چودھری صاحب شراب پی کر آئے ہیں، جا کر ان کے پیر دبا جلدی، بڑے چودھری صاحب بلا رہے ہیں تجھے۔ نوکر کی یہ آواز سنتے ہی تانیہ نے خوف سے شیدے کا بازو پکڑ لیا، جبکہ رمیز خان کی آنکھوں میں خونی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی غیرت اسے ملامت کر رہی تھی، مگر اس کا مشن اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا، اور یہی اس کے میاں ہونے کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ رمیز نے تانیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کیا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس اچانک رومانوی لمس پر تانیہ نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس غریب نوکر کے چھونے میں ایک ایسا رعب اور حصار تھا کہ تانیہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ تم چپ چاپ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو جاؤ، میں ابھی واپس آتا ہوں۔
رمیز نے اس کے گال کو دھیرے سے چھوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ چھوٹے چودھری دانیال کے کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رمیز نے نفرت سے اپنے دل میں سوچا کہ بہت جلد وہ اس پورے خاندان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اوئے شیدے، آ گیا تو؟ دانیال نے نشے میں دھت آواز میں کہا اور اپنے پیر آگے کر دیے۔ بڑا نصیب والا ہے تو۔ ابا نے تانیہ جیسی حور پری تیرے جیسے بھوکے ننگے نوکر کے گلے مڑ دی۔ وہ تو ان پڑھ اور یتیم تھی، ورنہ میری نظر تھی اس پر۔ دانیال کی زبان سے تانیہ کا نام سنتے ہی رمیز کے وجود میں بارود سلگ اٹھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ ناخن گوشت میں چبھنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی دانیال کا گلا دبا دے، لیکن اپنے بڑے مشن اور سچائی کو چھپانے کی خاطر اس نے اپنے غصے کا گھونٹ پیا۔ وہ جھک کر دانیال کے پیر دبانے لگا، مگر اس کی آنکھیں تیشے کی طرح چمک رہی تھیں۔ دوسری طرف تانیہ کچن میں بڑی بیگم کے طعنے سہ کر آئی تھی اور کمرے میں اکیلی رو رہی تھی۔ جب رمیز رات دیر سے کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ شیدے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس ظالم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تانیہ نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے شدت سے پوچھا۔ رمیز نے تانیہ کی معصومیت اور اپنے لیے یہ بے پناہ تڑپ دیکھی تو اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ اس نے تانیہ کو اپنی مضبوط باہوں کے گہرے حصار میں لے لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں تانیہ، جب تک تم میری روح میں ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تانیہ اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی تیز دھڑکنیں سن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نوکر کی باہوں میں اسے اتنی پناہ اور سکون کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب تانیہ جاگی تو اس نے دیکھا کہ رمیز کمرے میں فرش پر بیٹھا اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے بیڈ سے اتری اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شیدے، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں تمہاری بیوی ہوں، یہ کام میرا ہے، تانیہ نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ رمیز نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ان پڑھ ضرور ہو تانیہ، لیکن میری نظر میں تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے محبت سے تانیہ کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا، جس پر تانیہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ لیکن یہ رومانوی لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ تانیہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دکھی آواز میں کہا، آج بڑی بیگم نے کہا ہے کہ مجھے چھوٹے چودھری کے کمرے کی صفائی کے لیے جانا ہوگا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے شیدے، وہ مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رمیز کا محافظ کا روپ جاگ اٹھا۔ اس کے چہرے کی نرمی سیکنڈوں میں غائب ہو گئی اور اس کا لہجہ کڑکدار ہو گیا۔ تم اس حویلی کے کسی بھی مرد کے کمرے میں قدم نہیں رکھو گی تانیہ، چودھری ہو یا اس کا بیٹا، تم صرف میری بیوی ہو، ان کی غلام نہیں۔ تانیہ اس کا یہ روبدار لہجہ سن کر حیران رہ گئی۔ لیکن شیدے، اگر میں نے انکار کیا تو وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، ہم غریب لوگ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گی، رمیز نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جس کے سامنے تانیہ مزید کچھ بول نہ سکی۔ رات کے اندھیرے میں جب تانیہ گہری نیند سو رہی تھی، رمیز خاموشی سے اٹھا اور کمرے کے اندھیرے کے کونے میں جا کر اپنے جیب سے ایک مہنگا اسمارٹ فون نکالا۔ اس نے اپنے خاص وکیل اور بااعتماد بندے کو کال ملائی۔ ہیلو شہزاد، حویلی والوں کی الٹی گنتی شروع کرو۔ رمیز کی آواز میں ایک امیر کبیر رمیز خان کا جلال تھا۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی میری بیوی تانیہ پر نظر ڈالنے کی؟ کل صبح تک مجھے ان کے سارے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کے قانونی نقصانات کی رپورٹ میری میز پر چاہیے۔ میں ان کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ رمیز نے فون بند کیا اور بیڈ پر سوئی ہوئی تانیہ کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور حویلی پر ایک خوفناک خاموشی طاری تھی۔ تانیہ کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے پیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا مگر پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اتری تاکہ کچن سے پانی لا سکے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، سے کمرے کے اندھیرے کونے سے کسی کے گوشی کرنے کی آواز آئی۔ وہاں ایک ہلکی سی نیلی روشنی چمک رہی تھی جو کسی مہنگے فون کی اسکرین۔ I don't care شہزاد. I want the audit reports of the Haveli by tomorrow morning. If Chaudhry tries to transfer the land, freeze his accounts immediately. رمیز انتہائی روانی اور روبدار انگریزی میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا شاہانہ جلال تھا جو کسی نوکر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ثانیہ کے پیر وہیں جم گئے، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ان پڑھ ضرور تھی لیکن اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ سامنے کھڑا شخص کوئی عام نوکر شیدہ نہیں ہے۔ وہ خوف اور حیرت کے مارے کانپنے لگی۔ اسی لمحے رمیز نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تانیہ کو وہاں کھڑا پا کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے فون جیب میں چھپایا۔ تو تم جاگ رہی ہو؟ رمیز نے اپنی آواز کو واپس شیدے کے لہجے میں بدلنے کی ناکام کوشش کی اور آگے بڑھ کر تانیہ کا بازو تھام لیا۔ تانیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟
اس کی آواز میں دبا ہوا دکھ اور خوف تھا۔ سچ بتاؤ شیدے، تم کون ہو؟ ایک ان پڑھ نوکر اتنی شاندار انگریزی کیسے بول سکتا ہے؟ اور وہ مہنگا فون، تم چور ہو یا پولیس سے بھاگے ہوئے کوئی ڈاکو ہو جو یہاں چھپ کر رہ رہے تھے؟ رمیز تانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے سچا خوف دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے تانیہ کو کمرے کی دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ان کا سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں کوئی چور یا مجرم نہیں ہوں تانیہ، میری آنکھوں میں دیکھو۔ کیا میں تمہیں کوئی ڈاکو لگتا ہوں؟ رمیز نے انتہائی گہری اور رومانوی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ تانیہ کے بالکل قریب تھا۔ تو پھر تم کون ہو؟ کیوں یہ جھوٹا روپ دھارا ہے؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رمیز نے جھک کر اس کے گال سے آنسو کو اپنے لبوں سے چونا، جس پر تانیہ کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ وقت آنے پر سب بتا دوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارا میاں ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تانیہ اس کے اس والہانہ انداز پر خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے معصوم دل میں شک کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ اگلے دن حویلی کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ بڑے چودھری کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور رمیز کو بھی حویلی کے مینیجر نے کسی کام سے گودام بھیج دیا تھا تاکہ تانیہ کو اکیلا کیا جا سکے۔ تانیہ کچن سے کام ختم کر کے جیسے ہی پچھلے صحن کی طرف بڑھی، چھوٹے چودھری دانیال نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ نشے میں تھا اور اس کی آنکھوں میں ہوس جھلک رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو تانیہ بی بی؟ دانیال نے بدتمیزی سے ہنستے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ اس شیدے کنگال کے پاس کیا ہے جو تم اس کے کمرے میں دبک کر بیٹھی رہتی ہو؟ وہ تو نوکر ہے، اصل عیاشی تو تمہیں میں کروا سکتا ہوں۔ چھوٹے چودھری صاحب پیچھے ہٹیں، میری راہ مت روکیں۔ تانیہ خوف سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دانیال نے قہقہا لگایا اور آگے بڑھ کر تانیہ کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ تم جیسی خاندانی شیدے، بچاؤ مجھے! تانیہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری اور دانیال کے چنگل سے نکلنے کے لیے تڑپنے لگی۔ اسی لمحے صحن کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ رمیز خان وہاں پہنچ چکا تھا۔ تانیہ کو دانیال کے قبضے میں دیکھ کر اس کے دماغ میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس کے اندر کا رمیز خان جاگ اٹھا تھا جو اپنی بیوی کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک چیتے کی طرح لپکا اور دانیال کا ہاتھ تانیہ کے بازو سے جھٹک کر اس کے چہرے پر ایک ایسا ہولناک اور گرجدار تھپڑ مارا کہ دانیال چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ حویلی کے گارڈز اور نوکر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ دانیال نے زمین سے اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا، اس کتے کی جرت دیکھو! ایک نوکر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پکڑو اس شیدے کو اور جان سے مار دو اسے۔ رمیز نے تانیہ کو جلدی سے اپنے پیچھے کیا جو خوف کے مارے اس کی قمیض کو پشت سے جکڑے کھڑی رو رہی تھی۔ رمیز نے تانیہ کا ہاتھ اپنے پیچھے ہی مضبوطی سے تھام لیا اور گارڈز کی طرف دیکھ کر کڑک کر بولا، جس نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا وہ اپنی جان سے جائے گا۔ سسپینس اور دکھ اب عروج پر تھا۔ 6 گارڈز نے بندوقیں تان لی اور رمیز کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تانیہ روتے ہوئے رمیز کے سینے سے لگ گئی۔ شیدے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ رمیز نے تانیہ کے سر کو چوما اور دھیمی آواز میں بولا، تمہاری عزت سے بڑھ کر میری جان نہیں ہے تانیہ۔ لیکن چودھری کے بیٹے کا اگلا وار ان دونوں کے لیے انتہائی دکھی اور دردناک ہونے والا تھا۔ بڑے چودھری شیر زمان جیسے ہی شہر سے واپس حویلی پہنچے، چھوٹے چودھری دانیال نے منہ پر پٹی باندھے ان کے پیر پکڑ لیے۔ اس نے جھوٹ اور مکر کا ایسا جال بنا کہ بڑے چودھری کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ حویلی کے پچھلے صحن میں تمام ملازمین کو اکٹھا کر لیا گیا۔ رمیز کو 4 گارڈز نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ اس کمینے نوکر کی اتنی جرت! چودھری شیر زمان نے ہاتھ میں پکڑا چمڑے کا بھاری کوڑا لہراتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، شیدے، تو بھول گیا کہ تو اس حویلی کا کتا ہے؟ تیری اوقات کیسے ہوئی چھوٹے چودھری پر ہاتھ اٹھانے کی؟ رمیز نے اپنی گردن سیدھی رکھی اور دانیال کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کے پیچھے چھپا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ چودھری صاحب، اگر آپ کے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا گیا تو پھر کوئی نہ کوئی تو سکھائے گا نا۔ رمیز نے نوکروں والے لہجے کی بجائے ایک سرد اور کڑک دار آواز میں جواب دیا، زبان درازی کرتا ہے تو؟ چودھری شیر زبان نے غصے سے چلاتے ہوئے گارڈز کو حکم دیا، باندھو اس کو اس پرانے نیم کے درخت سے، آج اس کی پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ دوں گا تاکہ حویلی کے کسی نوکر کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اسی لمحے تانیہ ہال سے بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سیدھی چودھری شیر زمان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے چودھری صاحب، میرے سہاگ کو معاف کر دیں، خدا کے لیے انہیں مت ماریں۔ تانیہ نے چودھری کے بوٹ پکڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، یہ ان پڑھ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری مانگ اجڑنے سے بچا لیں۔ رمیز نے تانیہ کو ایک چودھری کے پیروں میں گرے دیکھا تو اس کے دل میں 1000 چھریاں چل گئی۔ اس کی غیرت نے ماتم کیا مگر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ تانیہ، اٹھو وہاں سے، کسی ظالم کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
رمیز نے تڑپ کر کہا۔ چپ کر تو کمینے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر تانیہ کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے جھٹکنا چاہا، مگر رمیز کی تپتی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ چودھری شیر زمان نے پہلا کوڑا پوری طاقت سے ہوا میں لہرایا اور وہ سرسراہٹ کرتا ہوا رمیز کی پیٹھ پر جا لگا۔ تانیہ کے حلق سے ایک ایسی دلدوز چیخ نکلی جیسے وہ کوڑا رمیز کو نہیں بلکہ اس کے اپنے دل پر لگا ہو۔ 1 2 3 کوڑے رمیز کی پیٹھ پر برستے رہے۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور خون کے فوارے ابل پڑے۔ رمیز نے اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ اتنی سختی سے دبایا کہ وہاں سے بھی خون نکل آئے، مگر اس کے حلق سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ بس اپنی سرخ آنکھوں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر تڑپ رہی تھی۔ وہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی دل میں عزم کر رہا تھا کہ اس کا ایک ایک کوڑا اس حویلی کے زوال کی بنیاد بنے گا۔ بس کر دیں چودھری صاحب، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے بس کر دیں۔ تانیہ کی آواز اب بیٹھنے لگی تھی، وہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے رات بھر اسی درخت سے بندھا رہنے دو، چودھری شیر زبان نے کوڑا زمین پر پھینکتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی اسے پانی کا ایک قطرہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نوکر نے اس کی مدد کی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ چلو دانیال۔ پورا صحن خالی ہو گیا۔ تمام ملازمین ڈر کے مارے اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے گئے۔ تانیہ کو بڑی بیگم کے حکم پر 2 مائیاں زبردستی گھسیٹ کر کمرے میں بند کر گئیں، جہاں وہ دروازے سے سر ٹکرا کر روتی رہی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی پر ایک گہرا اور ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تانیہ نے کمرے کی لکڑی کی پرانی کھڑکی کو بہت دھیرے سے کھولا۔ اس کا دل اپنے میاں کے درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کچن سے چھپاتی ہوئی ہلدی، سرسوں کا تیل اور پانی کا ایک کٹورا لے کر چوروں کی طرح دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی پچھلے صحن کی طرف بڑھی۔ نیم کے درخت کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ رمیز سر جھکائے نیم بے ہوشی کی حالت میں لٹک رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر خون جم چکا تھا۔ شیدے، شیدے میری جان، تانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ رمیز نے بہت مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ تانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ تم کیوں آئی تانیہ؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ تانیہ نے روتے ہوئے جلدی جلدی اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں۔ جیسے ہی رسیاں کھلیں رمیز کے کمزور پیر لڑکھڑائے، مگر تانیہ نے اپنی پوری طاقت سے اسے سنبھالا۔ وہ اسے سہارا دے کر بہت مشکل سے گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے رمیز کو بیڈ پر الٹا لٹایا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں جب اس کے زخم دیکھے تو تانیہ کے آنسو دوبارہ ابل پڑے۔ تم نے میری خاطر اتنے کوڑے کھائے شیدے؟ تم نے اس ظالم کو تھپڑ کیوں مارا؟ میں تو ایک معمولی ان پڑھ لڑکی ہوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی اس حویلی میں۔ تانیہ نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر ہلدی اور تیل کا لیپ لگانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کا ٹھنڈا اور نرم لمس رمیز کی تپتی ہوئی پیٹھ پر لگا، رمیز کے پورے وجود کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی تو رمیز نے اچانک پوزیشن بدلی اور تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تانیہ سیدھی اس کے سینے پر آ گری۔ شیدے، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں درد ہو رہا ہے، مجھے مرہم لگانے دو۔ تانیہ نے شرماتے اور گھبراتے ہوئے اس کے سینے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے درد نہیں ہو رہا تانیہ۔ رمیز نے تانیہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے اور لالٹین کی روشنی ان کے جذباتی چہروں پر رقص کر رہی تھی۔ تمہارا یہ رونا، تمہارا یہ مرہم میرے سارے زخموں کو مٹا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھو تانیہ، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم میری نظر میں کوئی معمولی لڑکی ہو؟ تانیہ نے اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت ایک امیر اور طاقتور مرد کا سچا عشق جھلک رہا تھا۔ تم نوکر نہیں لگتے شیدے، تمہاری باتیں، تمہارا یہ انداز، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کوئی بہت بڑے انسان ہو اور ایک دن مجھے چھوڑ دو گے۔ رمیز نے محبت کی انتہا کرتے ہوئے تانیہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور گہرا رومانوی لمس چھوڑا۔ میں جو کوئی بھی ہوں تانیہ، صرف تمہارا ہوں۔ بس یہ آخری رات تھی اس دکھ کی۔ کل سورج نکلنے کے بعد اس حویلی کا قانون بھی بدلے گا اور ان چودھریوں کا غرور بھی۔ تانیہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ حویلی کے بڑے ہال میں چودھری شیر زمان اور دانیال کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دونوں باپ بیٹا صوفے پر بیٹھے بار بار اپنے مینیجر سے فون پر بات کر رہے تھے۔ حویلی کے تمام ملازمین کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا اور بڑی بیگم کچن میں نوکرانیوں پر چلا رہی تھی۔ ابا، سچ مچ وہ خود آ رہا ہے؟ دانیال نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے منہ پر لگی پٹی اب بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رمیز خان، وہ تو کبھی کسی کی حویلی پر خود نہیں جاتا۔ اس نے ہمارے سارے اکاؤنٹس کیوں فریز کروا دیے؟ چپ کر نا اہل،
چودھری شیر زبان نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنے مینیجر کی لائی ہوئی فائل میز پر پٹکی۔ تیرے عیاشیوں کے قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس رمیز خان نے ہماری آدھی جائیداد کے قانونی کاغذات اپنے نام کروا لیے ہیں۔ اگر آج اس کا حساب پورا نہ ہوا تو وہ ہمیں اس حویلی سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ وہ پورے پنجاب کا سب سے بڑا اور بے رحم بزنس ٹائکون ہے۔ دوسری طرف تانیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں شیدے کے پاس بیٹھی سخت پریشان تھی۔ اس نے کچن سے حویلی والوں کی باتیں سن لی تھیں۔ شیدے، او شیدے، میری بات سنو۔ تانیہ نے رمیز کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ حویلی میں کوئی بہت بڑا گنڈا خان صاحب آ رہا ہے۔ چودھری صاحب اور ان کا بیٹا ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ بڑی بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ خان صاحب بہت ظالم ہیں، وہ سب کو برباد کر دیں گے۔ رمیز جو بیڈ پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھا تھا، اس کے لبوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے تانیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے سہلایا۔ تو تم کیوں ڈر رہی ہو تانیہ؟ وہ خان صاحب چودھریوں کے لیے ظالم ہوں گے، تمہارے لیے تو نہیں نا؟ تم نہیں سمجھ رہے شیدے، تانیہ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے کل چھوٹے چودھری کو مارا تھا۔ اگر چودھری نے اس بڑے خان صاحب سے کہہ کر تمہیں پولیس کے حوالے کروا دی تو میرا کیا بنے گا؟ چلو ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، ابھی سب مصروف ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کسی جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی۔ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے بس تم چاہیے ہو۔ تانیہ کی یہ معصومیت اور بے غرض محبت دیکھ کر رمیز کا دل پگھل گیا۔ اس نے تانیہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب بھاگنے کی باری ہماری نہیں ہے تانیہ، اب بھاگنے کی باری ان حویلی والوں کی ہے۔ تانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو شیدے؟ تم تو ایک نوکر ہو، تمہاری پیٹھ پر اب بھی کوڑوں کے زخم ہیں۔ رمیز نے تانیہ کے گال کو چوما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک گرجدار آواز میں بولا، بس چند منٹ اور تانیہ، اس کے بعد تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حویلی کے باہر بیک وقت 10 مہنگی چمکتی ہوئی کالی گاڑیوں کا کاروان آ کر رکا۔ گاڑیوں سے درجنوں مسلح ذاتی باڈی گارڈز نکلے اور انہوں نے حویلی کے پورے ہال کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چودھری شیر زمان اور دانیال ہال کے بیچوں بیچ ہاتھ باندھے خوف سے کھڑے تھے۔ ان کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ بڑے ہال کا وزنی لکڑی کا دروازہ گارڈز نے پورے رعب سے کھولا۔ بھاری بوٹوں کے دباؤ دار آواز گونجی۔ تانیہ ہال کے کونے میں لگے ایک بڑے صوفے کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ کون سا جلاد ہے جس کے خوف سے پورے علاقے کا چودھری جھکا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص ہال کے اندر داخل ہوا، تانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس حلق میں ہی رک گیا اور وہ صدمے سے مٹی کا پتلا بن گئی۔ مہنگے ترین بلیک 3 پیس سوٹ میں ماتھے پر سجی لٹ اور آنکھوں میں وہی پرانا شاہانہ جلال لیے جو شخص اندر داخل ہوا، وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا میاں حویلی کا نوکر شیدہ تھا۔ اس کے پیچھے اس کا وکیل شہزاد فائلوں کا ڈھیر لیے کھڑا تھا۔ تم چودھری شیر زمان کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا تو اس کی زبان ہکلانے لگی۔ شیدے نوکر، یہ کیا مذاق ہے؟ دانیال بھی صدمے سے چیخا، اوئے کمینے نوکر، تیری یہ جرت کہ تو رمیز خان کے گارڈز کے ساتھ کھڑا ہے؟ رمیز خان نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ وہ ہال کے مرکزی صوفے پر انتہائی شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اب نوکروں والا نہیں بلکہ پورے پنجاب کو ہلا دینے والا رمیز خان کا تھا۔ میں رمیز خان ہوں، چودھری شیر زمان۔ رمیز کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ جس شیدے کو تم نے کچرا سمجھ کر کوڑے مارے وہ تمہاری اس حویلی اور تمہاری سانسوں کا مالک ہے۔ میں یہاں اپنے باپ کی موت کا حساب پورا کرنے آیا تھا جسے تم نے دھوکے سے مارا تھا، اور آج تمہاری بربادی کا دن ہے۔ چودھری اور اس کا بیٹا صدمے سے زمین پر گرنے والے ہو گئے۔ اسی لمحے تانیہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر ہال کے بیچ میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ رمیز نے تانیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے کا جلال سیکنڈوں میں نرمی میں بدل گیا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھا اور تانیہ کی طرف بڑھا۔ تانیہ، رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر تانیہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شیدہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز دکھ اور کرب سے ٹوٹی جا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم غریب نہیں ہو، تم کوئی نوکر نہیں ہو، تم ایک ان پڑھ یتیم لڑکی کے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا تم نے؟ خان صاحب، تانیہ کا یہ دکھ اور اس کا ٹوٹتا ہوا مان دیکھ کر رمیز خان کے چہرے پر پہلی بار ندامت کے بادل چھا گئے۔ حویلی کے اس عالی شان ہال میں جہاں چودھری اور اس کا بیٹا دانیال گارڈز کی گرفت میں کھڑے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہاں تانیہ کے آنسو رمیز خان کے دل پر تیزاب کی طرح گر رہے تھے۔ تانیہ، میری بات سنو۔ رمیز نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن تانیہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں رمیز کے مہنگے سوٹ، اس کے رعب دار چہرے اور پیچھے کھڑے باڈی گارڈز پر پڑ گئیں۔ مجھے مت چھونا خان صاحب۔ تانیہ کی آواز میں ایک ایسا مان تھا جو اب شیشے کی طرح چٹک رہا تھا۔
میں ان پڑھ نکمی اور یتیم لڑکی ایک غریب نوکر شیدے کی بیوی بنی تھی۔ میں نے ایک ایسے انسان سے محبت کی تھی جو میرے ساتھ کچی زمین پر بیٹھ کر چائے پیتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری معصومیت اور میری غریبی کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ جھوٹ نہیں تھا وہ تانیہ، تمہارا شیدا سچا تھا، اور اس شیدے کی محبت بھی سچی تھی، رمیز نے تڑپ کر کہا۔ اس کا شاہانہ جلال تانیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ بس کر دیں، اب مزید کوئی کہانی مت بنائیں۔ تانیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے۔ اس کا چہرہ احساس کمتری سے زرد ہو رہا تھا۔ کہاں آپ اتنے بڑے خان صاحب، اور کہاں میں ایک ان پڑھ۔ آپ کے اس بڑے محل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری اوقات تو وہی پرانا نوکروں والا کوارٹر ہے۔ میں وہیں جا رہی ہوں۔ تانیہ مڑی اور تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گئی۔ رمیز نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تانیہ کو کھو دینے کا سچا خوف تھا۔ شہزاد، ان چودھریوں کو پولیس کے حوالے کرو اور حویلی کا چارج لو۔ میں اپنی بیوی کو منانے جا رہا ہوں۔ تانیہ حویلی کے اسی پرانے اندھیرے کوارٹر میں آ گئی تھی جہاں وہ شیدے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ امیر رمیز خان نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا ہے۔ اب سسپینس یہ تھا کہ کیا ایک مغرور خان اس چھوٹی سی کوٹھری میں ایک ان پڑھ لڑکی کے سامنے جھکے گا؟ رات کے 11 بج چکے تھے۔ رمیز خان نے حویلی کے تمام ملازمین اور گارڈز کو باہر بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلا اس پرانے کوارٹر کے بند دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا 3 پیس سوٹ کا کوٹ اب اتر چکا تھا اور قمیص کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی پیٹھ پر کوڑھوں کے زخم اب بھی ململ کی قمیص کے نیچے درد کر رہے تھے، لیکن تانیہ کی دوری کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ تانیہ، دروازہ کھولو۔ تانیہ، رمیز نے نرمی سے لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک دی۔ اپنے شیدے کے لیے دروازہ کھولو۔ اندر کوئی شیدا نہیں ہے، یہاں صرف ایک بدقسمت تانیہ رہتی ہے۔ آپ اپنے محل میں جائیں خان صاحب، اندر سے تانیہ کی دکھی آواز آئی۔ رمیز نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازے پر پیشانی ٹکا دی۔ اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں رات بھر اسی چوکھٹ پر کھڑا رہوں گا۔ میری پیٹھ کے زخم ابھی ہرے ہیں تانیہ، کیا تم اپنے میاں کو یوں ہی درد میں تڑپتا چھوڑ دو گی؟ زخموں کا سن کر تانیہ کا دل اندر سے پگھل گیا۔ اس نے روتے ہوئے جلدی سے کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، تانیہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ رمیز اندر داخل ہوا اور تانیہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے پیچھے سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تانیہ نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن رمیز خان کی گرفت اس کے عشق کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ اتنے بڑے امیر آدمی ہیں، کسی لائق لڑکی کو اپنی بیگم بنائیں، مجھے کیوں قید کر رہے ہیں؟ تانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ رمیز نے اسے گھمایا اور خود فرش پر تانیہ کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پورے پنجاب کو جھکانے والا رمیز خان آج ایک ان پڑھ لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس نے تانیہ کے دونوں چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ تانیہ، میں یہاں اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے آیا تھا، میرا دل پتھر بن چکا تھا، لیکن تم نے اس غریب شیدے کو جو محبت دی، اس کے زخموں پر جو ہلدی لگائی، اس نے اس پتھر کو موم کر دیا۔ رمیز کی آنکھوں میں آنسو تھے جو تانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں شیدا بن کر تمہارا مان جیت چکا تھا، اب رمیز خان بن کر تمہارا غلام رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس امیر دنیا میں اکیلا مت چھوڑو میری جان، میں تمہارے بغیر سچ مچ کنگال ہو جاؤں گا۔ تانیہ نے رمیز کی سوجی ہوئی آنکھوں میں اپنے لیے سچا پچھتاوا اور بے پناہ عشق دیکھا تو اس کا سارا احساس کمتری بہہ گیا۔ اس نے جھک کر رمیز کو کندھوں سے پکڑا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ شیدے، آپ نیچے مت بیٹھیں، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ رمیز نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا جہاں تانیہ نے سکون کی سانس لی، لیکن دکھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیل میں بیٹھا دانیال ان دونوں کی اس خوشی کو خاک میں ملانے کے لیے ایک آخری اور خونی وار کرنے والا تھا جس کا سسپینس اگلی قسط میں کھلے گا۔ حویلی کے در و دیوار پر اب رمیز خان کی حکمرانی تھی، مگر دانیال کی نفرت کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سیاسی اثر و رسوخ اور اپنے وفادار وکلاء کی مدد سے راتوں رات جیل سے ضمانت پر باہر آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر کے ایک تاریک گودام میں دانیال اپنے خاندانی گنڈوں اور حویلی کے پرانے نمک حرام گارڈز کے ساتھ اکٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ اس شیدے نوکر، اس رمیز خان نے میرے باپ کو اندر کروایا، ہماری جائیداد چھینی اور سب سے بڑھ کر میری عزت خاک میں ملا دی۔ دانیال نے میز پر غصے سے مکہ مارا۔ میں اسے اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گا۔ چھوٹے چودھری صاحب، حویلی کے چاروں طرف اب رمیز خان کے اپنے باڈی گارڈز ہیں، وہاں اندر گھسنا آسان نہیں ہے، ایک گنڈے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ دانیال نے خبیثانہ قہقہہ لگایا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے، وہ تانیہ جس کے لیے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، اب اسی کے ذریعے میں رمیز خان کو اپنے گھٹنوں پر لاؤں گا۔ آج رات رمیز شہر کی شوگر ملز کے مینیجرز کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ میں مصروف ہوگا۔ حویلی میں سیکیورٹی کم ہوگی۔
ہم پچھلے راستے سے اندر گھسیں گے اور تانیہ کو اٹھا لیں گے۔ دوسری طرف حویلی کے اس پرانے کمرے میں تانیہ بیڈ پر بیٹھی رمیز کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رمیز نے ابھی سے حویلی کے بڑے ماسٹر روم میں شفٹ ہونے کا کہا تھا، مگر تانیہ کا دل ابھی تک اس پرانے کوارٹر سے جڑا ہوا تھا۔ رمیز خان نے کمرے میں داخل ہو کر تانیہ کو گہری سوچ میں ڈوبا پایا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے محبت سے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو تانیہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ میری میٹنگ دیر تک چلے گی، تم سو جایا کرو۔ شیدے، مجھے ڈر لگتا ہے، تانیہ نے اس کی قمیض کو پلو پکڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ وہ اسے اب بھی اسی پرانے نام سے ہی پکارتی تھی۔ جب سے تمہارا یہ سچ سامنے آیا ہے مجھے لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ چودھری کا بیٹا بہت گندا انسان ہے، وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ رمیز نے جھک کر اس کی ناک کو چھوا اور اس کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی رومانوی لہجے میں بولا، جب تک تمہارا یہ میاں زندہ ہے دنیا کا کوئی دانیال تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم اب رمیز خان کی بیگم ہو، ڈرنا چھوڑ دو۔ رمیز اسے تسلی دے کر اپنے مینیجر شہزاد کے ساتھ حویلی کے دفتری حصے کی طرف چلا گیا جہاں کچھ ضروری کاغذات پر سائن کرنے تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دانیال کے گنڈے پچھلی دیوار پھاند کر حویلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور تانیہ کی جان سخت خطرے میں ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب تانیہ کے کمرے کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے ٹوٹا۔ تانیہ خوف سے چیخ اٹھی۔ سامنے دانیال ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 3 نقاب پوش گنڈے تھے۔ آؤ تانیہ بی بی بہت اچھل رہی تھی نا اپنے اس نوکر میاں کے بل بوتے پر۔ دانیال نے بدتمیزی سے ہنستے ہوئے تانیہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، شیدے بچاؤ مجھے، خان صاحب! تانیہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری اور دانیال کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ حرام زادی! دانیال نے تلملا کر تانیہ کو زمین پر پٹخ دیا اور اس پر گن تان لی۔ اسی لمحے کمرے کا دوسرا دروازہ کھلا اور رمیز خان ایک ببر شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ تانیہ کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کے اندر کا سارا جلال جاگ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی پل ضائع کیے دانیال کے ایک گنڈے کے پیٹ میں لات ماری اور اس کی گن چھین لی۔ کمرے میں گولیوں کی ہولناک گونج سنائی دینے لگی۔ رمیز نے اکیلے ہی تینوں گنڈوں کو سیکنڈوں میں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن دانیال نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھی گن تانیہ پر تان دی جو کونے میں رو رہی تھی۔ رمیز خان، اگر اپنی بیوی کی لاش نہیں دیکھنا چاہتے تو گن نیچے کرو۔ دانیال نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ تانیہ! رمیز کے حلق سے ایک ایسی وحشیانہ چیخ نکلی جس نے حویلی کو ہلا دیا۔ دانیال کی گن سے گولی چلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی تانیہ کے معصوم جسم کو چھوتی، رمیز خان ایک مضبوط ڈھال بن کر تانیہ کے آگے آ گیا تھا۔ گولی کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی رمیز خان کے دائیں کندھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ لڑکھڑایا مگر اس نے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر دانیال پر چھلانگ لگا دی اور اس کا گلا اپنے بائیں ہاتھ سے اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ دانیال کا دم گھٹنے لگا اور اس کے ہاتھ سے گن گر گئی۔ اسی لمحے شہزاد اور حویلی کے باقی گارڈز گنیں لیے کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دانیال اور اس کے زخمی گنڈوں کو دبوچ لیا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی حویلی کے صحن میں داخل ہو رہی تھیں۔ خان صاحب! شیدے میری جان! تانیہ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل گھسٹتی ہوئی رمیز کے پاس پہنچی جس کی قمیض اب خون سے پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ رمیز کے چہرے پر شدید درد کے باوجود ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا خون آلود بایاں ہاتھ تانیہ کے گال پر رکھا جس سے تانیہ کا گال بھی اس کے عشق کے رنگ میں رنگ گیا۔ میں نے کہا تھا نا تانیہ، تمہاری عزت پر میری جان بھی قربان ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ رمیز کے یہ آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ تانیہ کی گود میں سر رکھے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تانیہ نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا دینے والی چیخ ماری۔ سفید سرد راہداریوں میں پھیلی جراثیم کش ادویات کی بو تانیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ لائٹ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل جل رہی تھی جو تانیہ کے دل میں جلتی امید اور خوف کے آگ کی عکاس تھی۔ اس کے دیسی کپڑوں پر اب رمیز کے خون کے گہرے سرخ دھبے اب سوکھ کر سیاہ پڑ چکے تھے، لیکن تانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے اب بھی تر تھا۔ تانیہ بی بی، آپ کچھ کھا پی لیں، خان صاحب کو ہوش میں آنے میں ٹائم لگے گا۔ شہزاد نے تشویش بھری آواز میں پانی کا گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے شہزاد بھائی، بس میرے شیدے کو کچھ نہ ہو۔ وہ امیر خان صاحب ہوں یا غریب نوکر، میری دنیا تو ان کے دم سے ہی آباد ہے۔ میں کتنی پاگل تھی نا جو ان کی مجبوری کو جھوٹ سمجھ کر ان سے دور بھاگ رہی تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ تانیہ لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے میاں ٹھیک تو ہیں نا؟ گولی کندھے کو چھو کر نکلی تھی لیکن خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے حالت تشویشناک تھی۔ شکر ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تانیہ کے دل سے جیسے ایک بہت بڑا
بوجھ ہٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر سجدے میں گر گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب تانیہ پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو رمیز بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دائیں کندھے پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور چہرہ نکاہت سے سفید تھا۔ جیسے ہی اس نے تانیہ کو دیکھا، اس کی بے رونق آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی۔ تانیہ بغیر کچھ سوچے بھاگتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس پہنچی اور اس کے بائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں خان صاحب، کیوں میری خاطر اپنی جان بار بار خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری اس زندگی کا کیا بنتا؟ رمیز نے اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت تانیہ کے ہاتھوں پر مضبوط کی اور دھیمی رومانوی انداز میں بولا، تانیہ، میں نے کہا تھا نا رمیز خان کی جائیداد اور دولت سب کاغذ کا ڈھیر ہے، میری اصل سلطنت تو تمہارے اس معصوم دل میں ہے۔ کیا اب بھی تم مجھے خان صاحب کہہ کر دور رکھو گی؟ کیا میری یہ سزا بھی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ تانیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور جھک کر رمیز کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے معاف کیا میری جان، میں نے سب معاف کیا۔ آپ میرے شیدا بھی ہیں اور میرے خان صاحب بھی۔ اب مجھے اپنے سے کبھی دور مت کیجیے گا۔ رمیز کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سج گئی۔ ان کے دلوں کے سارے گلے شکوے مٹ چکے تھے اور اب وقت ان کی محبت کے عروج کا تھا۔ شیدے، سچ بتاؤ، تم چودھری صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ تانیہ نے ایک رات کمرے میں مرہم لگاتے ہوئے شیدے سے پوچھا۔ رمیز خان کے چہرے پر خونی جلال ابھر آیا۔ تمہیں معلوم ہے تانیہ، 20 سال پہلے اس حویلی کا مالک کون تھا؟ میرے والد جہانگیر خان۔ تانیہ نے حیرت سے ہاتھ روک لیا۔ کیا تمہارے والد؟ ہاں، رمیز کی آواز میں تپش تھی۔ چودھری شیر زمان میرے والد کا مینیجر تھا۔ اس نے میرے معصوم باپ کو جائیداد کے جھوٹے کاغذات پر سائن کرنے کے لیے زہر دے کر مار ڈالا۔ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یا اللہ، اتنا بڑا ظلم! تانیہ کا دل دہل گیا۔ میں نے اسی دن قسم کھائی تھی۔ رمیز نے تانیہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ میں شیدا بن کر اس حویلی میں اس لیے آیا تاکہ اس چودھری سے اپنے باپ کے خون اور اپنی مٹی کا ایک ایک پائی کا حساب لے سکوں۔ 3 ماہ بعد حویلی شیر زمان اب ماضی کا ایک تاریک باب بن چکی تھی، کیونکہ اب اس کا نام بدل کر تانیہ ویلفیئر حویلی رکھ دیا گیا تھا۔ دانیال اور اس کے باپ چودھری شیر زمان کو عدالت کی طرف سے عمر قید اور جائیداد کی ضبطگی کی سزا سنائی جا چکی تھی اور اب اس علاقے میں چودھریوں کا ظلم ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ آج حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں پورے علاقے کے غریبوں اور یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام تھا۔ رمیز خان نے تانیہ کے نام سے حویلی کے ایک بڑے حصے میں لڑکیوں کے لیے ایک شاندار اسکول اور مفت ہسپتال کا افتتاح کیا تھا۔ تانیہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری زری کے جوڑے میں ملبوس تھی، گلے میں ہیروں کا ہار چمک رہا تھا اور اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ اب کوئی سہمی ہوئی یتیم لڑکی نہیں بلکہ رمیز خان کی باوقار بیگم تھی۔ رمیز خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خود بھی سفید رنگ کی شیروانی میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے تانیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ اس نے محبت سے تانیہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تو کیسی لگ رہی ہے میری ملکہ؟ رمیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تانیہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آئینے میں رمیز کو دیکھا اور دکھی آواز میں ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، میں تو اب بھی وہی ان پڑھ نکمی سی تانیہ ہوں خان صاحب۔ آپ نے مجھے اتنے مہنگے کپڑے اور زیور پہنا کر حویلی کی مالکن تو بنا دیا، لیکن میری اوقات تو اب بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں۔ رمیز نے تانیہ کو اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے وجود کے بالکل قریب کر لیا۔ ان کا سانس ایک بار پھر اسی پرانے کمرے کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا، مگر اب یہاں کوئی خوف نہیں تھا، صرف بے پناہ رومانس تھا۔ تم دوبارہ خود کو نکمی مت کہنا تانیہ، رمیز نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے انتہائی شدت سے کہا۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والی خواتین بھی وہ نہیں کر سکتیں جو تم نے کیا۔ تم نے میری روح کے زخموں کو اپنی پاکیزہ محبت سے بھرا ہے۔ تم ان پڑھ ضرور ہو سکتی ہو، مگر تم میری زندگی کی سب سے قیمتی اور خوبصورت کتاب ہو جسے میں ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے رمیز کی باتوں میں چھپا ہوا سچا مان اور پوجا دیکھی تو اس کا دل عقیدت اور محبت سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رمیز کے گلے میں ڈال دیے اور چٹپٹے انداز میں بولی، سچ مچ شیدے، تم اب ہمیشہ میری باتیں مانو گے نا؟ تو میں تو اس دن سے تمہارا غلام بن چکا تھا جب تم نے غریب نوکر کے گال پر اپنے لب رکھ کر کہا تھا کہ موت نہ آ جائے مجھے جو آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ رمیز نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ تانیہ نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر اس پرانے والہانہ انداز میں رمیز خان کے گال پر اپنے ریشمی لب رکھ دیے۔ حویلی کے وسیع لان سے آتی ہوئی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں اور شہنائیوں کی گونج
ان کی اس نئی خوبصورت اور سچی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ نفرتیں ہار چکی تھیں اور ایک غریب نوکر کے روپ میں چھپے خان کی محبت جیت چکی تھی۔ شیدے، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے، تانیہ نے اس کی شیروانی کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ اکثر راتوں کا میں ڈر کر جاگ جاتی ہوں کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں، کہیں میں اب بھی اس اندھیرے کوارٹر میں اکیلی تو نہیں بیٹھ کر رو رہی۔ رمیز نے تانیہ کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی مخملی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ خواب نہیں ہے میری جان، یہ تمہاری اس بے غرض محبت کا صلہ ہے جو تم نے ایک ایسے انسان کو دی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رمیز خان کی جائیداد تو قانونی کاغذات کی محتاج ہے، لیکن تمہارا یہ شیدہ صرف تمہاری ایک مسکراہٹ کا محتاج ہے۔ تانیہ کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حویلی کے روشن دالان کی طرف دیکھا جہاں اب اندھیرے کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ محبت کے چراغ جل رہے تھے۔ رمیز نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اسے ساتھ لیے حویلی کے وسیع چارج کی طرف بڑھ گیا، جہاں چاند کی دودھیا روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور نیچے پورا علاقہ ان کی خوشیوں میں شریک تھا۔ ان کا یہ سفر نوکری سے شروع ہو کر سلطنت تک پہنچ چکا تھا، جہاں اب صرف محبت کا قانون چلنا تھا۔